بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحیث بینا ان من الشرائط ان لا یکون حریما لعامر نبہ ہنا علی بیان حریم بعض الاملاک بقولہ شروط احیاء میں سے ایک شرط شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمائی تھی کہ اس بے آباد زمین کا آباد کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ آباد جگہ کا حریم نہ ہو۔ اگر وہ آباد جگہ کا حریم شمار ہوتا ہے پھر اس کو آباد کرنے کی اجازت۔ ابھی 5-6 چیزیں بیان فرما رہے ہیں کہ کون سی چیز کا حریم کتنی حد تک ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ایک کنواں ہے تو اس کے چاروں طرف کتنا ایریا اس کا حریم شمار ہوگا، اگر کوئی چشمہ ہے تو اس کا کتنا ایریا اس کا حریم شمار ہوگا، اگر کوئی گھر ہے، اگر کوئی باغ ہے، الی آخرہ مختلف چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک نقطہ بھولنا نہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ آباد جگہ کے حریم کو، وہ چاہے بے آباد بھی پڑی ہو جائز نہیں ہے، یہ اس آباد کیا ہے کہ جس مواد کو اس نے احیاء کیا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو بندوں کی ملکیتی جگہ ہوتی ہے وہاں یہ بات نہیں ہے۔ دیکھو نا جی، اب جو اسلام آباد میں ہیں، پورے آپ گاؤں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، دیوار کے ساتھ دوسرے گھر کی دیوار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہم اب پڑھتے ہیں کہ ایک گھر کا حریم فلاں جگہ تک ہے، تو اس کا مطلب ہے اس گھر سے اگلا گھر اتنے فاصلے پر بنانا چاہیے نا۔ بات کو ذرا سمجھنا ہے، یہ خاص نقطہ ہے۔ یہ جو ہماری بحث ہے نا کہ فلاں جگہ کی حریم یعنی اتنے چاروں طرف اتنا ایریا اس کا حریم ہوگا، یہ اس جگہ کی بات نہیں ہے کہ جو لوگوں کی اپنی ملکیتی جگہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک دیوار ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرے گھر کی دیوار ہوتی ہے، پھر تیسرے کی ہوتی ہے، بالکل 1 انچ کا فاصلہ بھی۔ ان کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک مواد بے آباد زمین تھی، ایک بندے نے جا کر اس کو آباد کیا، اب وہ ہو گئی ہے عامر۔ اب اس عامر کے اطراف کا کتنا ایریا اس کا حریم شمار ہوگا۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ ہے اصل بات۔ جو مملوکہ زمینیں ہوتی ہیں، جگہیں ہوتی ہیں، وہ یہاں پر ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرو۔ وحیث بینا، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط احیاء میں سے ایک شرط یہ بیان فرمائی کہ ان لا یکون حریما لعامر، کہ وہ بے آباد جگہ کا حریم نہ ہو تو اجازت ہے کہ جا کر اس کو آباد کیا جائے۔ نبہ ہونا علی بیان حریم بعض الاملاک۔ اب یہاں پر متنبہ فرما رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں کہ کون کون سی جگہ کے لیے کتنا ایریا اس کا حریم شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں عبارت یہی کچھ ہے، لیکن جب آپ ترجمہ کریں گے، مباحثہ کریں گے، اس نقطے کو ساتھ رکھنا کہ یہاں بات کیا ہے کہ ایک بندے نے بے آباد زمین میں سے کچھ حصے کو آباد کیا، وہ ہو گیا عامر۔ اب اس عامر کا کتنا ایریا چاروں طرف اس کا حریم شمار ہوگا کہ اس ایریے میں کسی اور کو اجازت پھر نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ترجمہ آپ نے خود درمیان میں ایڈ کرنا، پھر سمجھ آئے گی۔
فرماتے ہیں حریم العین الفذرا حولہا، ایک چشمے کا حریم 1000 ہاتھ، یہ ہاتھ ہوتا ہے نا، اس کو ذرا کہتے ہیں، حولہا من کل جانب، چاروں طرف۔ اب یہ ہے لفظی ترجمہ، مطلب کیا ہے کہ ایک بے آباد زمین تھی، ایک بندے نے محنت کی، اس محنت سے اس نے وہاں ایک چشمہ نکالا یا نکل آیا، اس کی محنت سے نکل آیا، اب وہ ہو گیا اس کے قبضے میں۔ جب ہو گیا اس چشمے کے چاروں طرف اگر زمین نرم ہے تو 1000 ذراع چاروں طرف، یہ اس کا حریم ہے۔ حریم کا مطلب اس ایریے میں کسی اور کو نیا چشمہ کھودنے کی، نکالنے کی اجازت، شاباش۔ اور اگر وہ زمین سخت ہے تو پھر 500 ذراع، یہ حریم کا مطلب یہ۔ اب سمجھ آگئی بات؟ فرماتے ہیں وحریم العین، ایک چشمے کا حریم کتنا ہے؟ 1000 ذراع، 1000 ہاتھ، حولہا من کل جانب، اس کے گردا گرد چاروں طرف 1000 ہے۔ فی الارض رخوہ یا رخوہ دونوں جائز ہیں، نرم زمین ہے تو 1000 ہاتھ ذراع کا ایریا، و500 فی الصلبہ، اور اگر وہ سخت زمین ہے، شاباش، صلبہ بھی پڑھنا جائز ہے، سخت زمین ہے یا صلبہ دونوں ٹھیک ہیں تو پھر 500 ذراع۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ لیسا للغیر، کہ یعنی اس ایریے میں کسی اور کو اجازت نہیں ہے، کیا؟ استنباط عین اخری فی ھذا المقدار، کہ اس مقدار میں وہ کوئی اور چشمہ استخراج کرے، یعنی محنت کرے اور وہاں سے کوئی چشمہ اور نکل آئے، نہ، اس ایریے میں اب کسی اور کو اجازت نہیں۔ خوب پوری توجہ آگا۔ للمنع من مطلق الاحیاء، یہ 500 ذراع یا 1000 ذراع کی جو بات ہو رہی ہے، توجہ آگا، بڑی باریک باتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہاں دوسرا بندہ اور چشمہ نہیں نکال سکتا، اس سے کی اجازت لا من مطلق الاحیاء، ہاں احیاء، لیکن اگر زمین بے آباد پڑی ہے اسی 1000 ہاتھ کے اندر، لیکن ہے بے آباد، چشمہ نہ نکالے، کسی اور طریقے سے اگر اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو رکاوٹ ہے، مولانا نیند آئی ہے شوکت صاحب آپ کو، ہیں تھوڑا ناشتہ کیا کرو نا، صبح صبح آپ کو نیند آ جاتی ہے، یا کھجور زیادہ کھائی جو سندھ سے لے آئے ہیں جی؟ اچھا ٹھیک ہو گیا میری جان۔ یہ 500 ہاتھ یا 1000 ذراع کی جو بات ہے، اس کا مطلب اس میں اور نیا چشمہ نہیں نکال سکتے، ہاں کسی اور طریقے سے آباد کرنا ہے پھر کوئی حرج، ختم۔ وَالتَّحْدِيدُ بِذَلِكَ، یہ جو کہا گیا کہ ایک چشمے کا حریم 1000 ہاتھ یا 500 ہاتھ ہے، هو المشہور روایتاً و فتویٰ، روایت میں مشہور بھی یہی مقدار ہے، فتاوی بزرگان میں بھی یہی ہے، لیکن حدہ ابن الجنید، جناب ابن جنید حلبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے نہیں ایک چشمے کا حریم 1000 ہاتھ یا 500 یہ معیار نہیں، بلکہ کہاں تک ہے؟ ما ینتفی معہ الضرر، یعنی اتنے ایریے تک حریم ہے کہ جتنے میں اگر نیا چشمہ نکالا جائے تو وہ اس کو ضرر دے گا۔ اب اگر فرق کرو وہ 300 ہاتھ کے بعد بھی نکالو اس کو کوئی ضرر نہیں ہے تو وہ حد ختم ہو جائے گی، اور اگر 1500 ہاتھ پہ چلا جاتا ہے اور ضرر ہے تو بھی اجازت، معیار ہے کہ اتنے ایریے میں اور چشمہ نہ نکالا جائے کہ جس سے اس کو ضرر ہو، یعنی وہ 500 اور 1000 کی بات نہیں کرتے۔ خوب وَمَالَ إِلَيْهِ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَرَفِ، علامہ ہلی کا رجحان بھی اسی ابن جنید والے نظریے پر ہے
استضعافا للمنصوص، اس لیے کہ جن روایات میں 500 یا 1000 کی بات ہے وہ روایات ضعیف ہے۔ واقتصارا علی موضع ضرر، اور ان کا اختصار بھی یہی ہے کہ اتنی حد تک ایک عین کا، ایک چشمے کا حریم شمار ہوگا، جتنی حد تک نیا چشمہ نکالا جائے تو اس کے چشمے کے لیے ضرر ہے، بیار 500 یہاں وہ نہیں۔ وَتَمَسُّكًا بِعُمُومِ نُصُوصِ جواز الاحیاء، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ایک حکم آ گیا کہ جو بندہ بے آباد زمین کو آباد کرے گا وہ اس کی ہے، ٹھیک ہو گیا، اب اس کا مطلب ہے چاہے وہ چند قدم پر بھی ساتھ زمین پڑی ہے، بے آباد آباد کر سکتا ہے۔ تو یہ روایات کہتی ہیں ہر کسی کو حق ہے بے آباد کو آباد کرنے کا۔ ادھر ایک بندے نے محنت کی، چشمہ نکالا، اب یہ نیا نکالتا ہے تو اس کو نقصان ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حد بندی نہ کریں 500 ہاتھ یا 1000 کی، بلکہ آپ یہ کہیں جس نے پہلے چشمہ نکال لیا، جتنے ایریے میں دوسرا نکالنا اس کے لیے ضرر ہوگا وہ دوسرے کے لیے جائز نہیں، اور جہاں اس کو نیا نکالے اور اس کو کوئی ضرر نہیں ہے وہاں جائز ہوگا، اس لیے کہ احیاء کی روایات۔ لا فرق بین عین المملوکۃ والمشترکۃ بین المسلمین والمرج فی الرخاوہ، اب زمین یہ فیصلہ کون کرے گا یہ سخت علاقے کی زمین شمار ہے یا نرم کی؟ فرماتے ہیں یہ عرف، یہ علاقائی لوگ فیصلہ کر سکتے، ختم۔ وحریم بئر نازح، زمانہ قدیم میں میری جان جو کنویں ہوتے تھے 2 قسم کے، ٹھیک ہے جی، ایک یہ ہوتا تھا کہ اس کنویں پر، فیس بک پر تو میں نے دیکھی ہے ویڈیو، پتہ نہیں یوٹیوب پر ہے یا نہیں ہے، جو پرانے کنویں ہوتے تھے ہمارے علاقے میں بہت تھے، ہم نے خود دیکھے بھی ہیں، اب تو ماشاءاللہ ٹیوب ویل آ گئے تو ختم ہو گئے۔ اس کنویں میں اونٹ چلتا تھا یا بیل چلتے تھے، اس کے ذریعے نیچے سے پانی نکالا جاتا، اور اس پانی کے ذریعے پورے علاقے کو پھر وہ جہاں کھیتی باڑی کرتے تھے اس کو سیراب کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو بئر نازح کہا ہے اس سے مراد وہ والا کنواں ہے کہ وہ کنواں جہاں پر اونٹوں کے ذریعے، بعد میں بیل شیل بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، جس ان کے ذریعے وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور اس پانی سے پھر جو کھیتی باڑی ہوتی تھی ان کو سیراب کیا جاتا تھا، اس کنویں کو کہتے ہیں یہ بئر نازح ہے، ٹھیک ہے جی۔ خوب فرماتے ہیں وحریم بئر نازح، بئر نازح کیا مطلب ہے بئر نازح کا؟ یعنی هو البعیر، یعنی وہ کنواں، بعیر تو کہتے ہیں نا اونٹ کو، یعنی وہ بئر کہ جہاں اونٹوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، کس لیے کہ یستسقی علیہ لغار، کہ اونٹ کے ذریعے اس سے پانی نکال کیا جاتا ہے لذرے، کھیتی باڑی کے لیے، ٹھیک ہے جی، وغیرہ ہی جو انہوں نے کو باغ لگا ہوا ہے اس کے لیے، جس کے لیے بھی ہے، مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کنواں کہ جہاں اس جانور کے ذریعے اس کو چلاتے تھے اور وہاں سے پانی نکال کر سیراب کرتے۔ اس بئر نازح کا حریم کتنا ہے؟ 60 ذراعا من جمیع الجوانب، چاروں اطراف میں 60 ذراع، 60 ہاتھ، کیا مطلب؟ یعنی اس ایری میں کسی اور کو حق، وَلَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ بِحُفْرِ بِئْرٍ اُخْرَى، کہ اس ایریے میں کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ کوئی اور کنواں وہاں پر کھود لے، غیر ہی یا کوئی اور، یعنی وہ 60 ہاتھ تک گویا اس کا اپنا ایریا ہے۔ 2 ہو گئے۔ وحریم بئر المعتن، معتن جس کی جمع ہے معتن، آج کل موٹریں لگ گئی ہیں پانی کی، نلکے شلکے آ گئے، گھر میں جانور ہوتا ہے وہیں سے پانی بھرا وہیں اس کو، پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں یہ سہولیات نہیں تھیں،
تو پانی پلانے کے لیے یا ان جانوروں کو باندھنے کے لیے باہر ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی کہ وہاں پر وہ ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ اب ایک کنواں ایسا انہوں نے بنایا کہ جہاں پر کھیتی باڑی کا کام اس پانی سے نہیں لیتے، بلکہ کیا کرتے تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انہوں نے اس کا انتظام کیا تھا۔ اب فرماتے ہیں وَحَرِيمُ بِئْرِ الْمَعْطِن، معطن واحد المعاطن، معطن کسے کہتے ہیں، ہِیَ مُبَارَكُ الْإِبِلِ یعنی اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، عند الماء اس پانی کے نزدیک، تاکہ وہاں سے پانی پئیں، اس جگہ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر مراد کیا ہے معطن سے، بئر معطن سے، یہاں ہماری مراد ہے البئر التی یعنی وہ کنواں کہ یستسقی منہا جس سے پانی نکالا جاتا ہے لشرب الابل اونٹوں کو، یعنی پہلا ہو گیا کہ وہ کنواں کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے تھے، اب یہ ہے کہ نہیں، یہ اپنے اونٹوں کو جانوروں کو پانی کے لیے ہے۔ تو اس کا حریم کتنا ہے، 40 ذراعا من کل، چاروں طرف سے 40 ہاتھ تک اس کا حریم ہے، یعنی کسی اور کو حق اس ایریے میں تصرف کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہو آگے وحریم الحائط، ایک دیوار ہے، اس دیوار کا حریم کتنا ہوگا، مطرح آلات ہی کہ اس دیوار کی جو مٹی گرتی ہے، کوئی پتھر گرتا ہے، کوئی اینٹ گرتی ہے، تو جتنے ایریے تک وہ جا پڑتی ہیں اتنا ایریا اس دیوار کا حریم شمار ہوگا۔ علی تقدیر الحدامہ، کیا مطلب، یعنی اگر ہم دیوار گراتے ہیں تو اس گرانے کی صورت میں اس کی مٹی کتنے فٹ تک جاتی ہے، یا اس کی اینٹیں وغیرہ کتنے فٹ تک جاتی ہیں، جتنے تک جائیں گی وہ اتنا ایریا اس دیوار کا حریم شمار ہوگا۔ کیوں، لمسیس الحاجت الیہ عندہ، اس لیے کہ جب ہم دیوار کو گراتے ہیں اور پھر نئے بناتے ہیں تو ہمیں کچھ اضافی جگہ چاہیے ہوتی ہے نا، جہاں پر ہم گارا شراب بناتے ہیں، وہ مٹی شٹی سے یا سیمنٹ سے اینٹیں رکھتے ہیں، لگاتے ہیں، آخری یہ ہو گیا۔ حریم الدار مطرح ترابہا ورمادہا وکناستہا، ایک گھر کا حریم کتنا ہے، مطرح ترابہا کہ جتنی مٹی اس کی اور گرے تو پھیلتی ہے وہاں تک، ورمادہا یعنی اس کی خاکستر، وہ جو لکڑیاں شکڑیاں جلاتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے، وَکنَاسَتِہَا، کناسا یعنی جب جھاڑو چھاڑو لگاتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں، جو کچرا شچرا پھینکتے ہیں، وَسُلُوجِہَا یا جیسے ہمارے بلتستان کے برادران برف شرا اوپر سے اتارتے ہیں اور نیچے گراتے ہیں تو ظاہر وہ باہر پھینکتے ہیں نا، وَمَسِيلُ مَائِهَا یا اس کے پانی کے گزرنے کی جگہ گزرتی ہے، حیث یحتاج الیہم اگر اس کی ضرورت ہو تو جتنا ایریا اس کو درکار ہوگا یہ ہے اس گھر کا حریم ہوگا۔ اب انہوں نے طے نہیں کیا کتنے ہاتھ ہے کتنے فٹ نہیں، جتنی عرفاً ضرورت ہوگی وہ اس کا حریم ہوگا۔ اس طرح فرماتے ہیں وَمَسْلَكُ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، اسی طرح اس گھر کا داخل اور خارج ہونے کے لیے جو راستہ ہے، فی صوب الباب اس کے دروازے کی جانب، کہ جس دروازے سے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اس میں کالا کہاں تک، اِلَىٰ أَن يَصِلَ إِلَىٰ الطَّرِيق حتیٰ کہ وہ اس راستے تک پہنچے جو بنا ہوا ہے، اویل مباح یا ایسی جگہ کہ جو کسی کی ملکیت میں، جیسے باہر کھلے میدان ایسے پڑے ہوتے ہیں وہاں پہنچ جائے، یہ اس کا ہوگا حریم۔ وَلَوْ بِإِزْوِرَارٍ، چاہے ازورار یعنی اور ٹیڑھا میڑھا بہت زیادہ، یعنی سیدھا نہ ہو، ذکر ایک بنا ہوا ہے، یوں جائے پھر یوں جائے، ایسے ایسے کر کے کیوں نہ ہو، اس سے کوئی پھٹا کہ لا یوجب ضررا کثیرا، بشرطے کو ضرر کثیر کا سبب نہ ہو یا بعداً زیادہ دور نہ ہو۔ وَيُضَمُّ إِلَىٰ ذَلِكَ، یہ تو ہو گیا نا ایک گھر کا حریم۔ اب اس کے ساتھ
یا اس کے ملایا جائے گا حریم و حائطہا، اب اس کے اگر چار دیواری ادھر ادھر بنی ہوئی ہے تو اس کا حریم بھی ساتھ ملا جائیں گے۔ وَلَهُ مَنْعُ مَنْ يَحْفِرْ بِقُرْبِ حَائِطِهِ، جس بندے کا یہ گھر ہے اور جہاں تک ہم نے اس گھر کے حریم کی حد بنے گی، جتنے فٹ بھی بنتی ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ یہ روک دے، من کرے، کس کو؟ مَنْ يَحْفِرُ بِقُرْبِ حَائِطِهِ، جو اس کی دیوار کے قریب بئرن کنواں کھودنا چاہتا ہے، یہ اس کو روک سکتا ہے، اور نہرن کوئی نالا کھالا بنانا چاہتا ہے، یہ اس کو روک سکتا ہے۔ او یغرس شجرتن، یا اس کی گھر کی دیوار کے ساتھ کوئی درخت لگاتا ہے، اور وہ درخت تضر بحائطہ، جو اس کی دیوار کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کے گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ اس کو روکنے کا حق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح لو غارسا فی ملکہ، اگر اس نے اپنی ملکیت میں کوئی درخت لگایا، ایک او ارض احیاہا، یا اس نے ایک زمین کو آباد کیا، ما تبرد اغصانہ، ظاہر ہے کہ جس میں پھر اس کی شاخیں باہر پھیلیں گی، او عروقہ، یا اس کی جڑیں پھیلیں گی، کہاں تک؟ الی المباح، یعنی اتنی دور تک جاتی ہیں کہ وہ بھی آگے کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، مباحات میں سے ہے، تو جہاں تک اس کی شاخیں پھیلتی ہیں، جڑیں پھیلتی ہیں، وہ بھی سارا اسی کے کھاتے میں شمار ہوگا۔ کیا کہ اس ایریے تک کسی اور کو یہ روکنے کا حق رکھتا ہے۔ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، یعنی ابھی نہیں ہے، ابھی تو اس نے آج کل درخت لگایا ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ سال 6 مہینے میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کی شاخیں وہاں تک پہنچ جائیں گی، جڑیں، اس کو حق کیا روک سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ پس ایسی صورت میں لم یکن لغیرہ احیاؤہ، کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اتنے ایریے کو جہاں تک اس کے درختوں نے پھیلنا ہے اس کو آباد کر سکے۔ وَلِلْغَارِسِ، اور جس نے درخت لگائے ہیں، بے شک ابھی لگائے ہیں، منعہ ابتداء، وہ ابھی سے دوسرے بندے کو کہہ رہے بھائی یہ میں نے درخت لگایا چونکہ زمین مباحات میں سے ہے، مواد میں سے ہے، اس نے پھیلنا ہے اتنے فٹ تک، آپ نے اگر آباد کرنی ہے تو اتنی جگہ چھوڑ کے کریں، چونکہ یہاں تک تو میرے درخت جو ہے وہ پہنچ جائے گا مثلا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں کہ فلاں شے کا حریم، فلاں شے کا حریم، اتنے ایریے میں کسی اور کو حق نہیں ہے، یہ سب کا تھا اذا احیا هذه الاشیاء فی المواد، یہ تب تھا کہ اس نے مواد بے آباد جگہ میں آباد کاری کی تھی، ایک زمین بنجر پڑی تھی، اس نے جا کر وہاں کنواں کھودا، ایک پہاڑی ایسے پڑی تھی، اس نے محنت کر کے وہاں سے چشمہ نکالا، ایک بے آباد زمین پڑی تھی، اس نے جا کر وہاں گھر بنایا یا کوئی دیوار بنائی، تو یہ سارے حریم اس کے حوالے سے ہم نے بیان کیے ہیں۔ امل املاک المتلاصقہ، لیکن وہ ملکیات جس کا ہر بندہ خود مالک ہے اور ایک ملکیت دوسرے ملک سے، جیسے آج کل یہ شہروں میں گھر ہوتے ہیں دیوار کے ساتھ دیوار ہوتی ہے، یہ تو املاک ہو گئے۔ فلا حریم لأحدہما علی جارہ، کسی کو بھی اپنے پڑوسی پر کوئی حریم، کیوں؟ اگر یہ کہتے ہیں میری دیوار کا حریم اتنے فٹ ہے تو وہ کہے گا پھر میری دیوار کا آپ کے گھر میں آتا ہے، ایسے ہی ہوگا نا، اس لیے فرماتے ہیں پھر ایسی صورت میں کوئی حریم بس جتنی جس کی ہے اسی پر ہی رہے گا۔ لِتَعَارُضِهَا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَرِيمٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ جاری، اس لیے کہ اگر میں کہوں کہ بھائی یہ میرے گھر کی دیوار ہے اور شریعت میں دیوار کا
حریم ہوتا ہے تو وہ کہے گا جس کے آگے میری زمین شروع ہے میں بھی دیوار بناتا ہوں، پھر میرا حریم یہ اس کے گھر میں 5 فٹ گھس جائے، وہ اس کے گھر میں گھس جائے، تعارض ہے نا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ املاک میں کوئی حریم شریم، یہ حریم کی ساری باتیں ہیں کہ جہاں کوئی بے آباد جگہ پر جا کر آباد کرتا ہے، اس حوالے سے تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ خوب وَلِأَنَّا مِنَ الْمُمْكِنِ شُرُوعُهُمْ فِي الْإِحْيَاءِ دَفْعَةً، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جگہ بے آباد تھی، اس نے ادھر سے شروع کیا آباد کرنا، اس نے ادھر سے، اور ایک پوائنٹ پر دونوں اکٹھے ہو گئے تو یہاں تک اس کی ملکیت ہے، وہاں سے آگے اس کی ملکیت ہے، لہذا پھر دونوں اپنے اپنی جگہ کے مالک ہو گئے، کسی کوئی حریم نہیں ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ عَلَى الْآخَرِ حَرِيمٌ۔ یہ علیحدہ بات ہے، اس کو علیحدہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔